بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی انسان استغفار پڑھتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ استغفار پڑھتے وقت اس انسان سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے، قسم ہے اس رب العزت کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار پڑھتا ہوں اور توبہ کا طلبگار رہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے منہ سے استغفار کی آواز سنتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے یا رب العزت ہمیں بخش دے۔ بعض لوگوں کی عادت بن چکی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ استغفار کی تسبیح پڑھنے سے آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ جب استغفار آپ کے دل سے نکلے گا اس وقت اللہ رب العزت آپ کو بخشش ضرور عطا فرمائیں گے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ کے زمرے میں آتا ہے۔ جب کوئی انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ساتوں آسمانوں سے نیچے آ کر پہلے آسمان تک اس انسان کو خاص نگاہ سے دیکھتا ہے اور توبہ کرنے والے انسان کو کہتا ہے میں تو کب کا تیری توبہ کا انتظار کر رہا تھا۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنی مغفرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑو انسان جنت کی طرف جس کے دروازے کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اپنے رب سے ہمیشہ مغفرت طلب کیا کرو۔ جب کوئی انسان توبہ کر کے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 70 بار جواب دیتا ہے، لبیک میرے بندے، لبیک میرے بندے۔ ایک انسان ہر وقت یا سنم کہتا رہتا ہے۔ ایک دن زبان پھسلی، اس انسان نے کہا یا سمد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کے معنی ہے بے نیاز ذات، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو 70,000 مرتبہ لبیک کہا۔ اے میرے انسان میں حاضر ہوں، کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے مجھ سے، مانگ میں تجھے عطا کروں۔ اللہ رب العزت سے فرشتوں نے عرض کی، اے ہمارے مولا کریم، یہ آپ کو نہیں پکار رہا، یہ تو یا سنم پکار رہا ہے اور غلطی سے آپ کا نام اس کے منہ سے نکلا ہے، یہ تو ساری زندگی یا سنم کہتا رہا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے یہ انسان مجھے نہیں پکار رہا، غلطی سے ہی صحیح اس نے اپنے رب کو پکارا تو ہے۔ اگر میں اس انسان کو جواب نہ دوں تو اس انسان میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اللہ اکبر۔ دوستو، انسان غلطی سے یا بھول کر یا جان کر اللہ رب العزت کا نام لے، اللہ رب العزت اس کا بھی ثواب اس انسان کے حصے میں ڈال دیتا ہے۔ اگر انسان کے منہ سے استغفر اللہ ہی نکلے اس کا ثواب بھی اللہ رب العزت اس انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھے کہ اس کے گناہ استغفار پڑھنے سے ختم ہو جائیں گے تو یقیناً اسے استغفار پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ جو انسان اپنے دل میں یہ بٹھا لے میں نے استغفار پڑھنا ہے، اللہ رب العزت اس کی ہر مشکل آسان فرما دیتا ہے، ہر دکھ اور پریشانی اور آنے والی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اس انسان کو وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ پڑھنا دلوں کے زنگوں کو صاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس انسان کی روزی وسیع کر دو، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دو۔ جب قیامت کے روز وہ شخص اپنے اللہ سے ملے گا اس کے گناہوں کا کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کے بارے میں دعا مانگنے کی گزارش کی تو آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو، اللہ تمہیں اولاد ضرور عطا فرمائے گا۔ دوسرا شخص حاضر ہوا، اس نے آپ سے کہا کہ حضور میں تنگ دست ہوں، روزی نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو، اللہ رب العزت بارش عطا فرمائے گا۔ اس شخص کو بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ مختلف آدمیوں کی مختلف حاجات تھیں، آپ نے سب کو جواب ایک ہی دیا کہ استغفار پڑھا کرو۔
اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیات پڑھیں جس کا ترجمہ یوں ہے کہ استغفار پڑھنا اولاد، باغات اور بارش عطا کرنے کا سبب ہے۔ تم پر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور مال و دولت اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے چشمے جاری کر دے گا، نہریں بہا دے گا۔ انسان گناہ کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سمجھ کر رد کر دے اور شرمسار ہو کر اپنے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، اس انسان کو میرا رب اپنا محبوب سمجھتا ہے۔ اور اگر کسی انسان نے کسی کا مال چرایا ہو، ان ورثاء کو واپس کرے، نماز قضا کی ہو، نماز ادا کرے۔ کچھ لوگ بد نصیب شیطان کے بہکامے میں آ کر توبہ استغفار میں سستی سے کام لیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ توبہ کا موقع ملنا ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کو تو توبہ استغفار کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ یہ چند دن کی زندگی، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمیں ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ استغفار کرنے والوں پر اللہ رب العزت رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے اور ان کے مال اور رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کے گناہوں کی بخشش اور استغفار کرنے کی بار بار تلقین کی، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے، آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں خوب مال اور اولاد میں ترقی دے گا، سرسبز باغات عطا فرمائے گا، پانی کی نہریں نکال دے گا۔ خوشحال زندگی کا ذریعہ استغفر اللہ ہے دوستو۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت توبہ استغفار کرنے والوں سے اس قدر خوش ہوتا ہے جیسے گمشدہ اونٹ ملنے پر مالک خوش ہوتا ہے دوستو۔ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت توبہ استغفار کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دل سے استغفار کریں، نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت بالترتیب اور سچے دل سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور جو لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ زندہ ہو کر بھی مر گئے ہوتے ہیں، مردار ہو گئے ہوتے ہیں۔ ہمارا منہ ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر سے آشکار اور میٹھا رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہر وقت انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس انسان سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں اور درود پاک کو اپنی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے پڑھتے رہیں، جب جب موقع ملے تب تب پڑھتے رہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔